آپ کو بلاکس بنانے پڑیں گے, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ لیسر ایول کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں ٹو گیٹ دا گول, ٹو اچیو دا جو ہے نا یور گول اور یور ایم. تو یہ ضروری ہے مسلمانوں کو یہ سمجھنا کہ یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے کہ ملک سے پار, سرحد پار مسلمانوں کو سیکولرائز اور نیوٹرلائز کیا جائے. یہ وہ آپ کا پوائنٹ ہے پینو صاحب جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جی جی کہ کیا وجہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر پاکستان میں مسلم ممالک کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی مسلمانوں میں کہ وہ نیشن لیول سے سیکولرائز ہونا شروع ہو جائیں گے, آئیڈینٹی کرائسس کریٹ ہوں گے, جس صورتحال میں مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا فیوچر کیا ہے, ان کا نریٹو کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ مسلمان فلسطین کے ایشو پہ بات کرنے لگے گا, وہ ایک دم سوچے گا یار کیا فلسطین پہ بات کروں, اپنے ملک کے مسئلے بڑے ہیں, اس کے دماغ میں آتا ہے. ہندوستان کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بات کرنا شروع کریں گے, ایک دوسرے کو وہ کہیں گے یار ہماری اسٹیٹ کے اندر تو معاملہ ٹھیک ہے نا, کیا کریں, پھنس جائیں گے, بات کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پاکستان یہ کہنا شروع کر دے گا, پاکستان کی اسٹیٹ لیول کا. میں عمران خان کے اوپر حیران ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کا میں نے وہ بیان سنا تو کہتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا, مجھے پتا ہے وہ سوال کہاں سے آیا تھا, آئی نو دیٹ, وہ پرو امریکن تھا, مگر تمہارا سٹینڈ کیا ہے, تم پرو امریکن یا پرو چائنیز دیکھ کے بات کرو گے یا حق کی بات کرو گے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے, یہی آئیڈینٹی کرائسس ہے جو یہ سنکنائز کر کے روٹ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یوتھ کو یہ پتا چلنا ختم ہو جائے کہ ان کو کس جگہ پر کیا بات رکھنی ہے, ان کے حقوق کیا ہیں. اچھا, اب عمران خان کے سامنے سوال پوچھا گیا کہ چائنا کے اندر زیجانگ جو ہے, یوگر کمیونٹی جو ہے جناب, ان کے ساتھ ڈیٹینشن کیمپس میں ڈال کے زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان پتہ کیا کہتا ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو لہذا میں اس پہ کچھ نہیں بول سکتا. ویری گڈ, تیرے علم میں نہیں ہے, بتائیے. تو پرائم منسٹر ہے, تیرے علم میں نہیں, تو پرائم منسٹر تھا, تیرے علم میں نہیں ہے. مطلب یہاں ویری گڈ, عوام کے علم میں ہے اور ان کے علم میں نہیں ہے, بتائیے. ایگزیکٹلی لالی پاپ دیا ہوا ہمیں سمجھایا گیا, ہم فدو نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے کیا چل رہا ہے. نہیں بات کر سکتے تو منہ پھاڑ کے بولو, نہیں بات کر سکتے, ٹھیک ہے. جہاں زیادتی یا ظلم ہے ہم بات کریں گے, ٹائیز اپنی جگہ پہ ہیں. انڈیا نے کتنی بار کنڈیم کیا ہے, مارکیٹ ہے نا, انڈیا نے امریکہ کو کتنی بار کنڈیم کیا ہے, کتنے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں, کتنے ٹوٹ گئے ہیں. ہمارا نریٹو کیا ہے, ہمارا بیانیہ کیا ہے, ہمارا بیانیہ یہ ہے یہ عالمی سطح پہ اوپر مسلمانوں کو متحد کیا جائے. یو این کی تقریر کا ہم نے اچار ڈالنا ہے, بالکل. تمہاری یو این کی تقریر کا, یہ جب مسلمان جو ہے وہ ان کے اوپر تم کیا سٹانس اپنا رکھ رہے ہو, زیادتی ہو رہی ہے. ہاں چونکہ پتا ہے انڈیا کے خلاف ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے اندر مقبول ہو جائے گا اور چائنا پرو ہے, وہ تم دو گے. بات تو حق ہے انصاف کی, انڈیا غلط کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, یا کشمیر میں غلط کر رہا ہے, انڈیا غلط ہے. چائنا میں ہو رہا تو چائنا غلط ہے, پاکستان میں ہو رہا تو پاکستان غلط ہے. مسلمان بالکل. کا نریٹو, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں, کسی بھی قوم کو آپ نے آئیڈیالوجیکلی ڈیفیٹ کرنا ہے, ان کے کانسیپٹس کو کرپٹ کر دو, کانسیپٹ کرپٹ کر دو. ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے 5th جنریشن وار کے اندر کہ سوشل میڈیا ہر جگہ پر پینیٹریٹ کر کے بند کمروں کے اندر پہنچ جاتا ہے. مسلمانوں کو شدید ایکٹیویزم کی ضرورت, آپ کو پتا نہیں ہے ہم کتنا پیچھے ہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, جگہ جگہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے, مسلسل اس چیز کو ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا عالمی سطح کا بیانیہ کیا ہے, ہمارا سیکولرزم پر نریٹو کیا ہے, ہمارا ماڈرنزم پر نریٹو کیا ہے, ہمارا ایتھزم پر نریٹو کیا ہے, ہمارا لبرلزم پر نریٹو کیا ہے, ہمارا فیمنزم کے اوپر کیا ہے, ہم اسٹیٹ لیول کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, ہماری انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہونی چاہیے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسیز کیا ہیں, ہماری اکانومی کیسے کام کرے گی, بینکنگ سسٹم کے خلاف اسلامک بینکنگ سسٹم کیسے کھڑا ہوگا, ڈیموکریسی جو ویسٹرنائز ہو چکی ہے اس کو اسلامائز کیسے کرنا ہے. یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں ابھی جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, مگر انفارچونیٹلی یہ 5th جنریشن وار کے ذریعے یہ وار آف آئیڈیاز ہے, ہمارے کانسیپٹس کو کرپٹ کیا جا رہا ہے, سیکولرائز. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, آپ اندھیرے کے اندر کھڑے ہوں گے, ولا الہ الا ولا الہ الا. قرآن میں کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کی حالت منافقین کی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے. یہ حالت ہو جی. جائے گی. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اب بھی سے اس چیز پر کام شروع کیا جائے کہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی ہے, مسلمان اس دنیا کے اندر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنے منظرنامے کے اوپر اپنے کردار کو سمجھے اور اپنے آپ کو ان جھگڑ بندیوں سے آزاد کر کے عالمی سطح کے اوپر اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ ضرورت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلانے کی ضرورت ہے, ورنہ ہماری یوتھ تو ٹمک ٹوئیاں مارے گی اپنے اپنے مسئلوں کے اندر.
اب ایک بندہ اسی چیز میں خوش ہو جاتا ہے کہ میری نوکری، میری پڑھائی اچھی، میری ڈگری مل گئی، کہیں جا کے بعد جاب لگ جاؤں گا، اللہ خیر سلام، مجھے کیا ہو رہا ہے، بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوں سکون سے، مجھے کیا ہے. تو سب بات ہے. سے بڑی چیز ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو میرا درد دل تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. امید ہے آپ کو آپ کی نہیں بات کا نہیں، جواب مل صحیح گیا بات ہوگا ہے. جو بھی تھی. یہ سب کا دل کا درد ہے بھائی جان، اللہ تعالیٰ سلامت سارے رکھے، عوام کیا کی. کریں، اللہ اور تعالیٰ سلامت رکھے. ٹھیک ہے پینو بھائی، اور آگے بڑھتے ہیں. جی ایک جی مشورہ بھی تھا آپ کو. جی جیسے جی دے دیں. بہت سارے جو سناتنی آتے ہیں آپ کے اسٹریم پہ، ٹھیک ہے، تو میکسیمم تو جاہل ہوتے ہیں، جو مطلب بہت زیادہ، تو ان سے آپ بہت زیادہ علمی گفتگو کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کو تھوڑا سا شارٹ میں اگر آپ کریں نا تو زیادہ بیٹر ہوگا. بس یہ مشورہ ہے، آپ کے اوپر ہے وہ. نہیں نہیں ٹھیک ہے، تھینک یو تھینک یو بھائی. میں تو شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں عامر بھائی بولنے دیں، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے نا، میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس کی ٹیکنیک کا پتا ہوتا ہے. دیکھو ایک بندہ گیم کھیل رہا ہے نا، ایک بندہ گیم کے اندر ہے، اس کو پتا ہے وہ جی جی. میدان کے اندر ہے، وہ چلا گیا ہاں اسٹیج کے اوپر. بالکل بالکل، اس وہ کو اس کو باہر سے ہاں دیکھنے میں ڈفرینٹ لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں یہ چیز. سمجھ رہے. ہاں وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے، آپ کو وائب آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کس لیول پہ جانا چاہ رہا ہے، کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، یہ ٹائم ضائع کرے گا کیا کرے گا. میری ایک سب سے بڑی عادت، جو بری کہہ لیں عادت، اچھی کہہ لیں، مجھے جب پتا چلتا ہے نا کہ کوئی بونگی مار رہا ہے، وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، میں زیادہ برداشت نہیں کرتا اس کو. لوگ کہتے ہیں جی سننے جی. دیں، بات مکمل کرنے دیں، بعد میں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں نہیں ہے، نہیں سوری. نہیں، میرا پوائنٹ وہ نہیں تھا. جیسے آپ جیسے جو جاہل مطلب بندے آتے ہیں نا، جو مطلب سناتنی جو ہوتے ہیں، جن کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، آپ ان سے بھی کچھ علمی گفتگو کرنے لگتے ہیں. ان کو بس لاجک دے کر کے مطلب کہنے کا مطلب ہے میرا تو بہت زیادہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بات سمجھے؟ انشاءاللہ ہاں، وہ بول انشاءاللہ رہے تھے ہم. انشاءاللہ جو انشاءاللہ. مطلب علمی، جو اپنے کتاب کو جانتے ہیں، جو اپنا دھرم سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، ان سے آپ بات کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. ان سے آپ لمبا گفتگو بھی کریں گے تو کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن جو ٹائم پاس ٹھیک ہے کرنے ہی آتے ہیں، بس ان کے لیے بول رہا تھا، اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے پینو بھائی، آپ کا چلیے، بہت سجیشن آ اچھا گیا. لگا عامر بھائی. عامر بھائی بہت مجھے اچھا لگا اچھا. آپ سے. پتہ ہے آپ سے کافی ٹائم سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کبھی تو آپ سے بات ہو. خیر آج دیکھا خواہش پوری دیکھا ہو گئی پینو میری. ہاں پینو بھائی دیکھا. الحمدللہ، اللہ ہاں تعالیٰ ہاں. آپ کو جائے خوش ہیں، آپ راضی ہیں نا؟ ہیں؟ جی جی اب بالکل. یہ پینو بھائی، میں آپ سے پہلے بھائیوں کو سمجھا رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ عامر بھائی مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، عامر بھائی بات نہیں ہوتی. میں ان کو کہتا ہوں فرائیڈے کو آئیں. فرائیڈے کو لنک پبلک ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ پھر ہمارے پرانے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹیکنیک کا پتا ہے، وہ جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے جی جن سے جی. کبھی ہماری بات ہی نہیں ہوئی، جو صرف سنتے ہیں، ان کا دل کرتا ہوگا یار ہم سے بات کریں، کبھی مل نہیں پاتے. محبت کا تقاضا سیم یہ ہے، ہمیں ان سے سیم بھائی محبت سے ہے. ایک بار بات ہوئی ہے میری پہلے، آپ سے ہاں پہلی بار ہوئی، اور کسی ہاں سے نہیں ہو پائی. ایک بار پتہ ہے آپ کے براڈ پہ میں آیا تھا اسٹریم پہ، تو مطلب سنتے نہ سو گیا. تو ایلینا سسٹر نے بولا کہ یہ پینو آئی ہے، کوئی سو گئی ہے. وہ میرے کو لڑکی سمجھ رہی تھی. سو گئی ہے. پھر میرے کو براڈ سے نیچے بعد میں ریکارڈنگ دیکھا تو پھر میرے کو سمجھ میں آیا. خیر چلیے، چلو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کسی سلامت اور رکھے. چلے کالر کو اچھا لے لیں. بات ہوگی. ہاں بس جی ابھی جی اختتام کریں گے. بہت شکریہ میرا پیارا بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو. جی جی بالکل. اللہ حافظ. پینو بھائی ہمارے ساتھ تھے جی، فرسٹ ٹائم بات ہوئی ہے، مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے جب کسی بھائی کی کال فرسٹ ٹائم لگتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں بات کر کے، تو دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلو یار ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے جن سے کبھی بات نہیں ہو پائی، اور وہ ہمیں سنتے رہتے ہیں، دل کرتا ہے بات کرنے کا. آخری کالر ہمارے ماڈریٹر اذن بھائی، ہم لے لیتے ہیں ان کو، ان کی بات لے کر پھر میں اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ. جی اذن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. عامر بھائی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک بہترین. آپ سنائیں. عامر بھائی، چونکہ آپ پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، تو میں بڑا ہی شارٹ کر کے دو چھوٹے چھوٹے کوشچنس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کی پچھلی اسٹریم سے ریلیٹڈ ہے. ہم، نمبر 1 سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے عامر بھائی کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا ڈفرنس بٹوین آزمائش اینڈ پنشمنٹ؟ ایک تو آپ ہم، اس کو بتا دیجئے، کیونکہ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں بیکاز لاسٹ ٹائم آپ کی ایک بات ڈسکس ہوئی تھی کہ جی مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری سن نہیں رہا. سم ٹائم ہم، ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی ہے، تو وہ سم واٹ شاید وہ آزمائش کو پنشمنٹ میں کنسیڈریشن کر جائے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا دماغ بھٹک جاتا ہے. ایک تو آپ اس کو ہم. ڈیفائن کیجئے. دوسرا آپ سے سوال ہوگا عامر بھائی ایک 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 ماڈرنائزیشن ایک کے ایک اوپر، ایک جو آپ ایک نے. ایک فرقان بھائی، ایک ایک سب سے ایک ہوا جی ہے، جی ٹھیک ہے. سب سے ایک ہوا ہے میرا جی پیارا بھائی، پھر زیادتی ہو وہ جائے گی نا. ماڈرنائزیشن کا تھوڑا رول سا رول امپورٹنٹ تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں آگے نہیں، اس وہ کی بات پہلے کر لوں کرتے گا. نا، خیر اصل وہ تھا. پھر اصل وہ تھا، وہ اصل تھا، اچھا کیونکہ وہ چلے پیچھے ٹھیک. ٹاپک ہے. میں نے اس لیے کوشچن آنسر سیشن دو اسٹریمز کے بعد رکھا تھا. میں نے کہا ایک تو ٹاپک چینج ہو جائے گا، ٹیسٹ چینج ہوگا، دوسرا یہ کہ کسی کو سیکولرزم سے یا ماڈرنائزیشن سے سوال ہوگا وہ بھی آ جائے گا بیچ میں. ٹھیک ہے.
تو فurqan بھائی ایک لے ابھی لیتے ہیں سر تاکہ اگر سب کے اس پہ ساتھ جواب زیادتی دینا تو اس کا نہ لے ہو لیں گے, جائے. ادروائز وہ سوال کرنا چاہوں تو آپ دیکھ نہیں نہیں, لیجیے. وہی اب یہی لوں گا جو آپ نے کر دی ہے, اسی کا چلے لیتا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زیادتی ہو جائے گی. اچھا, جزاک اللہ فرقان بھائی. اچھا یہ ہے, ان دونوں چیزوں کا پتہ رزلٹ پہ چلتا ہے. آزمائش ہو یا آپ پر عذاب آئے, ان کا پتہ اس کے رزلٹ سے چلتا ہے. اگر کوئی پریشانی آپ کو بہتر انسان بنا دے تو سمجھیں وہ آپ کی آزمائش تھی, اور اگر کوئی پریشانی آپ کو تباہ و برباد کر دے تو وہ آپ پر عذاب تھا. میرا یہ ماننا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس بندے پر یہ چیز آتی ہے نا, اس انڈیویجول کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ہے, یہ آزمائش ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس انسان کو پتا نہ ہو, وہ ایکسپٹ نہ کرے, علیحدہ بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے بارے میں بہترین جانتا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اس طرح قرآن میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فب الا, کیا ہے الفاظ, وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. ایک یہ الفاظ ہیں اور ایک یہ ہے فبما کسبت ایدیکم. یہ 2 الفاظ ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی بھی مصیبت یعنی عذاب, پریشانی نہیں آتا مگر ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد چاہے خشکی پہ ہو یا تری پہ ہو, کہیں بھی بربادی پھیلی ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہی ہے. اور جیسے جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یا گلوبل وارمنگ کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے, تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ خشکی پر بھی اور تری پر بھی جہاں جہاں بربادی ہے وہ انسان نے کرتوت کی ہے. نیچر تو اپنے طریقے پر چل رہی تھی, ایک ایکو سسٹم ہے, اس ایکو سسٹم کو بریک ہی انسان نے کیا ہے, ورنہ تو یہ سموتھلی چل رہا تھا. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی چیز آتی ہے وہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کو. ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کسی انسان پہ ایسی چیز گزر رہی ہوتی ہے جس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا. ایسے حالات آتے ہیں جن کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, مگر وہ بات نہیں کر پاتا. کیونکہ اگر وہ بول پڑے نا تو کئی لوگوں کا امتحان ختم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے, تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا, پورے کا پورا پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے گا کہ اگر بعض چیزوں کی حقیقتیں لوگوں پر کھل جائیں. سورہ یاسین کے اندر ہے نا وہ واقعہ کہ اللہ نے 2 انبیاء بھیجے قوم کے اوپر, تیسرا بندہ آیا اس کو انہوں نے مار دیا, شہید کر دیا, جو بتانے آیا کہ انبیاء کی مدد کرو. وہ شہید ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا درجہ دیا, وہ اللہ سے دعا کرنے لگا اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں اپنی قوم کو بتا سکوں کہ تو نے مجھے کتنا نام سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ ہوا ہے, ایک بار جو آ گیا, واپسی کا چکر ختم. کیوں پتا کیوں؟ کیونکہ آج تک وہاں سے کوئی لوٹا نہیں. اگر کوئی لوٹتا تو وہ بتاتا کہ کیا حالات ہے. ہاں جی, لطیفہ یاد آیا مگر چھوڑیں ابھی نہیں سناتا, اینڈ کرنا ہے. تو کوئی آتا تو وہ بتاتا کہ کیا حالات ہیں. اسی طریقے سے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پر آزمائش آئی ہے یا اس پر یہ عذاب آیا ہے, مگر فزیکلی یا اگر آپ نے آبزرویشن کرنی ہے اس چیز کی تو وہ رزلٹ کے بعد پتا چلتا ہے. ہم نے پریشانیوں کے اندر چکنا چور ہوتے لوگوں کو مضبوط ہو کر بہتر سے بہتر انسان بنتے دیکھا ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ پریشانی آپ پر آزمائش کے طور پر آئی ہے, آپ کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہے, اور آپ نے صبر کر کے اس کو فیس کیا ہے. اور اگر کوئی عذاب آپ پر آیا اور آپ بد سے بدتر ہو گئے ہیں, آپ تباہ و برباد ہو گئے ہیں, دیٹ مینس وہ آپ پر عذاب آیا. اب بہر صورت آپ بہتر بنے, اب سنیے گا ذرا, بہر صورت عذاب آیا ہو یا آپ پر آزمائش آئی ہو, بہر صورت آپ کا ایک رویہ ہونا چاہیے ٹورڈز اللہ. نمبر 1, اگر آپ پر آزمائش آئی ہے اور آپ بہتر انسان بن گئے ہیں تو سجدہ شکر بجا لائیں اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کریں کہ یہ اللہ کا کمال تھا, آپ کا کمال نہیں تھا کہ آپ اس مشکل کو برداشت کر کے بہتر انسان بنتے. اور اگر آپ پر عذاب آیا اور آپ تباہ و برباد ہو گئے ہو, تب بھی اس حقیقت کو مان لو کہ تمہیں اکڑنے والا تمشی فی الارض مرحا, پیر مار مار کے زمین پر مت چل, تیری دھرتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے, ایک دانے کے برابر تیری حیثیت نہیں ہے, تیری کوئی اوقات نہیں. تو اس لیے اپنی اوقات میں واپس آ جا اور صبر کر, شکر کر اور اللہ کے سامنے جھک جا. یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک منٹ ذرا, یہ چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے.
یہ دونوں چیزوں کے میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، اگر شکر کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا، اگر کفر کرو گے تو پھر عذاب ملے گا. سمپل سی فلسفی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اذان بھائی ٹھیک ہے، اجازت لیں آپ سے. بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے وقت کا. جزاک اللہ خیر جزاک سر. اللہ، بہت جزاک اللہ شکریہ. میرے پیارے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑے پیارے بھائی اسلامک اسٹوڈنٹ بھائی، آخری 1 یا 2 منٹ ہیں یار، یہ بھی میں نے آپ کو لے لیا ہے. اس وقت نا میں 3 گھنٹے کی اسٹریم کا سوچا ہوا تھا مگر اوپر چلی گیا ٹائم، تو میں نے آپ کو لے لیا. تو جلدی سے آپ اپنی کلام رکھنا چاہتے ہیں ہمیں سنائیں، فریش کریں، پھر ہم اجازت لیں. دعائیہ کلام ہے وہی پڑھتا ہوں، جیسے اللہ کو اپنا دوست بنائے، آپ نے اس پر بھی کافی گفتگو کی، اسی تعلق سے ایک دعائیہ کلام ہے وہی پڑھتا ہوں انشاءاللہ. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اختر فدا تجھ پہ یہ دل اپنا جگر اپنا، کرے اختر فدا تجھ پہ یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی میں رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی میں رہوں رسوا. تو کر دے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، تو کر دے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو یا رب تو ہم پر عام کر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام اسٹوڈنٹ بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم. نہیں دوستو، مجھے پیچھے سے کالز آ رہی ہیں یار، گھر والے سارے بیٹھ گئے ہیں اور سحری کی طرف اشارہ مجھے مل رہا ہے، اور آپ کو پتا میں نے 2 بار جو کہا 1 منٹ ذرا رکیں تو دروازہ نوک ہوتا میرا، دیٹ مینس کہ مجھے اب بلاوا آ گیا. تو انشاءاللہ بڑی اچھی مجلس رہی. ٹھیک ہے، آپ صاحب اجازت دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب سٹارٹ سے ہمارے ساتھ رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جو دوست سن رہے تھے، جو آئے، بہت شکریہ دوستوں کا. بڑا بڑا آپ کا پیار، بڑی بڑی محبت ہمیشہ سے آپ لوگ دیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جن دوستوں کو نہیں لے سکا، وقت کی قلت، یقیناً سمجھیں آپ کوشش کی کہ پہلے ان لوگوں کو لیا جائے جن سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی. اس کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، نئے لوگوں کو موقع مل سکے. اس تکنیک کو سمجھیں. کوئی بھائی برا مت مانے، گلا مت کرے، شکوہ مت کرے. اللہ سلامت رکھے. اور جو پھر بھی شکوہ کرے گا تو آپ جانے، اللہ جانے. ہم بھائی کلیئر ہے، سیدھی بات ہے. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ دوستوں. غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگلی سٹریم انشاءاللہ دوبارہ اسی سیریز کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ. انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز کی 3ری ایپیسوڈ پوسٹ ماڈرنزم کے اوپر، اور اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں.
فی امان اللہ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.